کہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب میدان کارزار سرد ہو گیا، پہلے خوب گرم ہوا نا، ٹھیک ہے، صحیح گھمسان کا رن پڑا، صحیح کڑاکے کی لڑائی ہوئی۔ یہ پہلا مارکا تھا جو اسلام اور کفر کے درمیان ہوا۔ تو جو 3-4 پہلے میں نے گنوائے ہیں وہ پھر کیا تھے؟ بدر اولا ہے اور 2-3 اور۔ تو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ لڑائی کی نوبت اس جنگ میں آئی تھی، لہٰذا اس معنی میں پھر اس کو پہلا کہتے ہیں۔ تو چھوٹی موٹی جو جھڑپیں ہیں وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، جن میں سے ایک وہ طائف اور مکہ شریف کے درمیان جو مٹ بھیڑ ہوئی تھی، وہ کیا کہتے ہیں اسے، حضرت عبداللہ بن جہش کی سرکردگی میں جو آقا علیہ السلام نے 12 بندے بھیجے تھے، وہ قافلے کو، تجارتی قافلے کو روکا تھا۔ منکہ جو ہے وہ اس کی بنی ہوئی شراب اور دوسرا کچھ اور چیزیں تھیں ساتھ، تو وہ لیکن وہ چھوٹی تھیں۔ باضابطہ لڑائی اب یہی بن رہی ہے۔ خیر اسی پہ بیٹھ جانا ہو، اسی پہ بیٹھ جائیں ادھر، جی نہیں ادھر قریب آ جائیں، کوئی مسئلہ۔ آپ نہیں آ رہے کیمرے میں، یہ لوگ نہیں آ رہے، یہ بھی بند کر دو ابھی۔ اچھا، جب میدان کارزار تھوڑا سا سرد ہوا، مطلب تھوڑی سی وہ آئی، تیز لڑائی کے بعد پھر تھوڑی نرمی ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کون ہے جو ابو جہل کی خبر لائے۔ ابو جہل اس کی کنیت تھی، نام اس کا تھا عمر ابن ہشام، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو پیچھے وہ ابھی جس کا حوالہ آیا نا، عبداللہ بن جہش کے مقابلے میں وہ جو قافلہ لا رہے تھے، اس میں اس کا والد بھی تھا، وہ مغیرہ کے کیا اس کا نام تھا۔ تو یہ نوجوان تھا، اس کی کنیت اہل عرب میں یا اہل مکہ کے نزدیک ابو الحکم تھی، یعنی بڑا سمجھدار۔ لیکن چونکہ اسلام کی اسے توفیق نہیں ہوئی تو اس کی عقل پھر کس طرف ہم رکھیں، لہٰذا آقا علیہ السلام نے ابو جہل فرمایا، تو اب نام کم ہی کسی کو یاد ہے، ابو جہل ہی مشہور ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کفار کے اس لشکر میں جا کے تو ابو جہل کی خبر لائے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود گئے اور اسے اس حال میں پایا کہ افرا یا افرا کے بیٹوں معاذ اور معوذ، یہ 2 نوخیز نوجوان بھائی تھے نا، تو ایک تو تھوڑے عمر میں بڑے تھے تو وہ تو لڑائی میں آ رہے تھے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ ان کو شروع میں نہیں لایا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے نا بھائی کے کان میں کہا کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ تم تو جا رہے ہو، ایسے ہی جا رہے ہو، مطلب اس ایلیجیبل ہو یا اس میں نا تم پورے اترتے ہو معیار پہ، لیکن مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم دونوں بھائیوں کی کشتی کروا دیں، اگر میں کشتی میں غالب آ گیا تو پھر آپ نے مجھے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جانا ہوگا۔ تو کان میں سے یہ کہا کہ تم نے ذرا سا تھوڑا سا آگے سے مزاحمت کرنی ہے، لیکن پھر گر جانا ہے تاکہ میرا بھی نا وہ ٹیسٹ پاس ہو جائے۔ تو پھر اس نے اس طرح کیا تھا، تو پھر وہ تب آیا تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، معوذ اور معاذ۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کا نام ہے نا افرا یا افرا کے بیٹوں معاذ اور معوذ نے اسے ضرب شمشیر سے گرایا ہوا تھا۔ ضرب ایسے مارنے کو کہتے ہیں، یہ جو ہم ضرب کرتے ہیں نا ملٹیپلائی جسے کہتے ہیں، ایسے اور ایسے، یہ بھی ایک ضرب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اللہ کی ذکر کی جو ضرب لگاتے ہیں ایسے، یہ اوپر سے پھر دل پہ یہ ضرب لگتی ہے، اللہ ہو یا ہو اللہ، یہ بھی ضرب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ہو دیاں ضرباں لائی جا جویں مندئی یار منائی جا، تینوں ایک کم دساں کملی والے تے درود پہنچائی جا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو یہ ضرب شمشیر کی تھی. شمشیر کسے کہتے ہیں؟ شیراز کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. جی کسے کہتے ہیں؟ تلوار کو. شاباش. شمشیر تلوار کی. ضرب شمشیر یعنی آپ کی بار آپ نے زبان سے یا سر کی ضرب نہیں لگانی، یا یہ جو حساب کتاب کرنے والی ضرب ہے وہ نہیں کرنی، بلکہ یہ شمشیر والی تلوار والی ضرب لگا رہے تھے اسے. یہ دونوں نوخیز جوان اس سے گرایا ہوا تھا، اور اس میں ابھی رمق حیات باقی تھی. رمق کہتے ہیں بالکل آخری لمحے، یعنی چھوٹی سی جو ہے نا، ایک وہ دیا بوجھنے والا ہوتا ہے نا جب شمع، تو اس کی آخری جو ہوتی ہے نا، یا بندہ مرنے والا ہے تو آخری ہچکی آپ اسے کہہ لیں. ٹھیک. ہاں جی. سانسوں کی ڈوری بس کٹنے ٹوٹنے پہ کے قریب ہو. ٹھیک. یا سورج غروب ہونے کے بالکل اینڈ پہ ہو تو اس کو بھی. تو یہاں زندگی کی اس کی نا بالکل آخری سانسیں چل رہی تھی. حضرت ابن مسعود اس لعین کے سینہ پر بیٹھ کے، لعین مطلب لعنتی کو کہتے ہیں. ٹھیک. جو لعنت کے سزاوار. لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ لعنت کے مقابلے میں رحمت ہوتی ہے. رحمت جس سے حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی جو اس کا ہے نا کرم، اس کے قریب ہوتا ہے. اور پھر لعنت جس پہ ہے وہ لا محالہ اس کی رحمت سے دور ہے. تو لعنت کا بنیادی معنی یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اس لعین نے جواب دیا. اچھا نہیں، تھوڑا سا پہلے بیٹھے نا، تو اس کی ناپاک داڑھی کو پکڑ کر کہا. اب یہ تھا غیر مسلم مشرک، لیکن داڑیاں وہ بھی رکھتے تھے جیسے سکھ بھی رکھتے ہیں اور دوسرے. تو مسلمانوں کو تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ ہر نبی کی بھی سنت ہے. تو پہلے تو اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کیا تو ابو جہل ہے؟ یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن مسعود نے. غور کریں. اچھا توجہ رکھیں گے تو جواب دے پائیں گے. کیا تو ابو جہل ہے؟ بتا آج تجھے اللہ نے رسوا کیا، تو نے ہمیں اس قدر پریشان کر دیا کہ ہمیں اپنا گھر بار بھی مکہ سے چھوڑنا پڑا، اور ہم جس طرح اٹک سے دور ہے نا لاہور، اسی کے برابر قریباً بنتا ہے مکہ شریف سے مدینہ شریف. ہم اتنے دور ہجرت کر کے تیری وجہ سے اور تیری کمپنی کی وجہ سے آ گئے، اور تو نے یہاں بھی ہمارا پیچھے نہیں چھوڑا. تو آج پھر کل جس طرح تو ہمیں پریشان کر رہا تھا اور اپنی نظروں میں ذلیل اور رسوا کر رہا تھا، آج اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا کیا. یہ سوال آپ نے کیا. اس لعین نے جواب دیا رسوا کیا کیا؟ تمہارا مجھے قتل کرنا اس سے زیادہ نہیں کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر ڈالا. ہاں جی. کاش مجھے کسان کے سوا کوئی اور قتل کرتا. یہ کسان گویا وہ ایک تکبر کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، یعنی مرنے کے آخری لمحے تک ہے، لیکن وہ جو تکبر اور رعونت وہ آج بھی نہیں جا رہی، نخوت جو ہے. اور اس نے جواب میں اس لعین کا تکبر اور انصار کی تحقیر یہ نا وہ کی حقارت کے ساتھ، یعنی انصار کو بھی کہا کہ تم کسان ہو یا اس طرح، اور دوسرا جو ہے عبداللہ بن مسعود ہیں انہیں اپنی قوم کا ایک فرد گنانا، وہ ادھر سے آئے تھے. تو یعنی بس اتنا ہی ہے کہ ان دو نے مجھے مل کے قتل کیا. اس میں رسوائی والی کون سی بات ہے؟ کاش مجھے کسان کے سوا کوئی اور قتل کرتا. اور اس جواب میں اس لعین کا تکبر اور انصار کی تحقیر پائی جاتی ہے، کیونکہ معاذ اور معوذ انصار میں تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. پھر حضرت ابن مسعود نے اس لعین کا کام تمام کر دیا، اور یہ خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر 3 بار یہ الفاظ پڑھے. کون سے؟ اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ الذی لا الہ الا ہو معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جی. 4تھی بار یوں فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر الاحزاب یا نصر الاحزاب وحدہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. وہ جو مجھے دکھایا گیا تھا کہ فلاں کافر یہاں جگہ مرے گا یہاں مرے گا، اور اس طرح تو میں آپ کو دونوں لشکروں میں سے ایک پہ فتح دی جائے گی، آپ جدھر بھی جائیں گے چاہے وہ تجارتی قافلہ کے مقابلے میں جائیں یا ادھر آئیں، تو یہ ایک وعدہ تھا. تو اس نے وہ وعدہ سچ کر دیا. اور نصر الاحزاب وحدہ، اس ایک نے ہمیں یہ جو لشکر ہیں نا
کفار کے سارے مل کے یہ قبائل گئے تھے، تو اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائی ہے، یہ وعدہ سچا کیا۔ پھر آپ حضرت ابن مسعود کو ساتھ لے کر اس لعین کی لاش کے پاس تشریف لے گئے، خود آقا علیہ السلام، اور دیکھ کر فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل اس امت کا فرعون، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تو وہ تھا، یہاں اس نے یہ کردار ادا کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنگ سے فارغ ہو کر حضرت زید بن حارثہ کو، زید بن حارثہ کون ہے؟ پیچھے تھوڑا سا ان کا تعارف کروایا تھا، یہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ کون ہے؟ منہ بولے بیٹے۔ ان کی تھوڑی سی کہانی میں نے بیان کی تھی، تھوڑی سی کسی اور موقع پہ بیان کروں گا، ابھی آگے جاتا ہوں۔ جنگ سے فارغ ہو کر حضرت زید بن حارثہ کو اس فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ میں بھیجا، کیونکہ یہ جگہ تو دور تھی نا بدر کا جو مقام تھا، اور اسی غرض کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، عبداللہ بن رواحہ جو ہیں یہ وہ جنگ غزوہ موطا میں بھی ساتھ گئے تھے، بلکہ جھنڈا ان کو دیا گیا تھا حضرت زید بن حارثہ کو، پھر فرمایا تھا کہ اگر ان کی وہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کو، پھر اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار کو، یا تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے، یہ تین تھے، ان میں بھی یہ شامل تھے عبداللہ بن رواحہ۔ تو یہاں پہ بھی عبداللہ بن رواحہ کا ذکر آیا ہے۔ اسی غرض کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اہل عالیہ، یعنی زید بن حارثہ کو تو خاص مدینہ شریف جدھر آپ کی رہائش تھی ادھر اطلاع دینے کے لیے بھیجا نا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اسی اطلاع کے لیے مدینہ شریف کی جو اوپری آبادی ہے نا، عالیہ جسے کہتے ہیں، اہل عالیہ، مدینہ کی بالائی آبادی، اس کی طرف بھیجا، فاصلہ ہوگا درمیان میں۔ اچھا، جب حضرت زید مدینہ پہنچے تو بقیع میں، بقیع کون سی جگہ کا نام ہے؟ جنت البقیع کسے کہتے ہیں؟ قبرستان ہے، شاباش، یہ قبرستان یہ مدینہ شریف میں ہے۔ 10,000 سے زائد صحابہ پاک ادھر مدفون ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ آئے میرے شہر میں، اور ادھر اس کا وصال ہو تو کل اس کی شفاعت وہ میں خود محمد عربی کروں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا، اسی میں خاتون جنت سرکار کے بھی مزار شریف ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، ازواج مطہرات کے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بھی ہے، اور بھی بہت سارے مشہور صحابہ۔ تو ابھی جو باقی لوگ تھے نا، چونکہ یہ اتفاقاً نکلے تھے جیسا کہ شروع میں بتایا گیا ہے، تو اب پیچھے جو مسلمان تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ حضرت عثمان کو تو خود حضور پاک چھوڑ کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی بیوی میری بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہیں، تو آپ ان کی نا تیمارداری میں رہیں، اور آپ کو اہل بدر میں شامل کیا جائے گا، میں بھی شامل کروں گا اور ادھر بھی شامل ہیں، ٹھیک۔ تو جب آپ پہنچے نا زید بن حارثہ ادھر مدینہ شریف میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بقیع میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے۔ بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن باپ لشکر لے کے کفار کے مد مقابل ہیں، اور یہی درس ہے آپ کو ماننے والے کے لیے بھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئی ہے، ٹھیک، اور جن کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذوالش شمالین یا شمالین، عمیر بن عبد اور عمر بن ندلہ، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مہجہ جو مولا تھے عمر بن خطاب کے۔ مولا کے دو معنی ہیں، دونوں آپس میں اپوزٹ بھی ہیں، مولا کا معنی غلام بھی ہے اور مولا کا معنی آقا بھی ہے، مالک بھی ہے، یہ اتفاق کی بات ہے، لیکن یہاں اس کا معنی غلام کے معنی میں کیا جائے گا، کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب کے یہ غلام تھے، ادھر شہید ہوئی تھے۔ حضرت صفوان بن بیدہ، یہ 6 مہاجرین میں سے ہیں جو مکہ شریف سے مدینہ شریف جنہوں نے وہ کی تھی، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، جب آپ ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے نا آپ ایک وہ ریٹن لکھوا کے لائیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں حبیب صاحب؟ مائیگریشن، تو یہ مائیگریٹ کر کے ادھر آئے تھے نا، تو یہ 6 وہ ہیں۔ اور
باقی جو ہیں وہ کتنے بچ گئے؟ 6 تو جب نکل گئے 14 سے، تو 5 نہیں، سوچیں 14 میں سے 6 نکالو تو 5 بچتے ہیں، 8۔ شاباش، ذہن کو حاضر رکھیں۔ حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، ہاں جی، اور حضرت عوف و معوذ پسران افرا یا افرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلّہ، حضرت یزید بن حارث بن فسخم، یہ 8 انصار میں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رضی اللہ تعالی عنہم، جب اکٹھا بولنا ہو تو پھر رضی اللہ تعالی عنہم، جب ایک صحابی مراد ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 ہوں تو عنہما، ایک مرد اور ایک عورت صحابی ہوں اور ان کے لیے بولنا ہو تو رضی اللہ عنہما، ادھر بھی پھر مرد کا یہ کیا جائے گا، یہ نہیں 2 مرد دکھائیں، عورت ان کے تحت میں آ جائے گی، اور اگر ایک عورت ہو تو رضی اللہ تعالی عنہا، 2 عورتیں ہوں تو عنہما، جس طرح مردوں کا تھا، ٹھیک ہے، اور زیادہ ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہن، بولو رضی اللہ تعالی عنہن، ٹھیک ہے۔ علیہ کے ساتھ بھی اس رہی ہے، علیہ، علیہما، علیہم، یا دوسری طرف سے ہے علیہا، علیہما اور علیہن، ٹھیک ہے، انہا بھی ہو سکتا ہے کہیں جہاں پیچھے زیر دینے والا کوئی نہ ہو تو۔ خیر، مشرکین میں سے 70 مقتول، مقتول کا کیا معنی ہے جی؟ جو قتل ہوئے، اس میں مفعول کے وزن پہ ہے نا یہ، ٹھیک ہے۔ ایک ہے قتل کرنے والا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ قاتل، اور ایک ہے مقتول جس پر وہ فعل واقع ہوا، ادھر دیکھو لکھو بھی ہے فاعل اور یہ مفعول، یہ کل آپ نے توجہ نہیں کیا، الفاعل المفعول اسی سے، ٹھیک۔ تو مقتول، جملہ مقتولین، جملہ کا معنی سب جو بھی تھے، مقتولین جو قتل ہوئے۔ اب چونکہ ادھر تو شہداء کا معاملہ تھا نا، تو 14 تھے، تو اب کفار کو شہداء تو نہیں کہہ سکتے، لہذا ان کو پھر مقتول کہا، ٹھیک ہے، قتیل بھی کہتے ہیں۔ مقتولین یہ ہیں: شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، عاص بن سعید بن عاص، ابو جہل بن ہشام، ابو البختری، حنظلہ بن ابی سفیان بن حرب، حارث بن عامر۔ یہ حنظلہ یاد رکھنا، یہ حنظلہ حضرت ابو سفیان کا بیٹا تھا، ان حضرت امیر معاویہ کا بھائی تھا، اور اسی کی وجہ سے ان کی ماں نے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا نا، احد میں آپ کے کلیجہ مبارک کو چبانے کا اور وہ سارا، اور وہ مسئلہ وغیرہ کروانا، وہ اس بیٹی کی وجہ سے تھا۔ حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، تیمہ بن عدی، زمہ بن اسود بن مطلب، نوفل بن خویلد، عاص بن ہشام بن مغیرہ، جو حضرت فاروق کے، عمر فاروق کے ماموں تھے، تھا ادھر تھا نا اس لیے۔ امیہ بن خلف، یہ وہی حضرت بلال کا جو آقا تھا۔ علی بن امیہ، یہ اس کا بیٹا امیہ بن خلف، اچھا۔ منبہ بن حجاج، معید بن وہب، اور من جملہ اسیران، اچھا یہ تو کچھ مشہور جو کفار کے سردار تھے ان کا نام لکھا گیا ہے، 70 تھے ویسے وہ، ٹھیک۔ اور جو قیدی بنے تھے، اسیر کا معنی ہوتا ہے قیدی، ٹھیک، تو اسیران میں سے جو مشہور ہیں وہ یہ: نوفل بن حارث بن عبد المطلب، عباس جو آقا علیہ السلام کے چچا ہیں بن عبد المطلب، عقیل بن ابی طالب، ابو العاص بن ربی، عدی بن خیار، ابو عزیر بن عمیر، ولید بن مغیرہ، اچھا یہ قیدی تھا، بعد میں ان کو اسلام کی توفیق ہوئی، حضرت خالد بن ولید کے بھائی ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن خلف، ابو عزہ، عمر بن عبداللہ جمحی، یہ شاعر تھا، وہب بن عمیر بن وہب جمحی، ابو وداع بن دحیرہ، سہمی، سہم قبیلے سے تھے نا تو پھر سہمی، سہیل بن عمر عامری، کچھ اور بھی ہیں۔
70 قتل ہوئے تھے تو 70 ہی قیدی بھی ہوئے تھے، لیکن چند ایک مشہور کے نام جو ہیں یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے مشرکین مقتولین سے 24 رؤسا رئیس کی جمع ہے۔ راس سر کو کہتے ہیں، ادھر میری طرف دیکھیں، راس کیسے کہتے ہیں عربی میں؟ سر کو، اور سر چونکہ سارے جسم کے اوپر ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، تو پھر اس لیے جو قوم کا بڑا ہوتا ہے اس کو بھی سردار، دار دوسری طرف سولی کو بھی کہتے ہیں، زیادہ اونچی سر چلا جانا، تو رئیس پھر رئیس کی جمع رؤسا، ٹھیک۔ تو اب ان رئیس المنافقین، منافقوں کا بڑا سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی۔ رئیس کسے کہتے ہیں؟ رئیس سردار کو کہتے ہیں نا، اور سر کی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ راس سر کو کہتے ہیں، راس المنافقین بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی، ایک راس المال بھی ہوتا ہے، یہ جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا اس میں وہ سارا حساب کر کے ایک اصطلاح راس المال کی بھی ہے، اصل جو مال ہوتا ہے، ٹھیک، تو اصل پھر وہی سر کی وجہ سے ہے، سر چونکہ اوپر ہوتا ہے۔ تو رؤسائے، اچھا 24 رؤسا جو بڑے سردار تھے نا مکہ کے اس لشکر میں، ان کی لاشیں ایک گڑھے میں ڈال دی گئیں، یہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا، جس میں مردار پھینکا کرتے تھے۔ امیہ بن خلف جو زرہ میں پھول گیا تھا، اس پر جہاں وہ پڑا تھا وہیں مٹی ڈال دی گئی، یعنی وہ ادھر ہٹانے کے قابل نہیں تھی اس کی لاش، تو پھر زیادہ وہ نہیں آقا علیہ السلام نے، اور باقی لاشوں کو اور جگہ پھینک دیا گیا۔ پھر وہ درندے آئے جو بھی ہے، ظاہر ہے جب اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے تو پھر انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، تو تھوڑا بہت ان کو یہ ان کی سرکوبی کے لیے ضروری تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ جب دشمن پر فتح پاتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے نا، اس کو ابھی میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، یہ 9 اور یہ 10 کلاس میں، تو بہت کثرت سے قرآن پاک کی نا وہ انہوں نے شامل کر دیا ہے اسلامیات میں، بہت بڑی بڑی صورتیں، یعنی 11ویں پارے سے تقریباً میں نے پڑھانا شروع کیا اور 22ویں تک نکل گیا ہوں، ابھی آگے جا رہے ہیں۔ لیکن آج سے 10 سال پہلے جو نصاب تھا اس کو میں نے دیکھا تھا، اس وقت سورہ انفال بھی تھی اس میں، اور سورہ الاحزاب بھی تھی، اور یہ دونوں انفال میں بدر کا سارا بیان ہے، بدر کی جنگ کا، اور احزاب میں غزوہ احزاب کا بیان ہے، یعنی جہاد کی باتیں ہیں اس میں وہ سارا کچھ۔ آقا علیہ السلام کا جیسے کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ 47 آپ نے وہ لشکر بھیجے جن میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے، ان کو سریہ کہتے ہیں، زیادہ ہوں تو سرایا ہے، اور 27 وہ غزوات تھے، یعنی وہ جنگیں تھیں جس میں آپ خود بھی تشریف لے گئے، اور 10 سال سارے آپ مدینہ شریف میں رہے ہیں۔ ان 10 سالوں میں 47 وہ لڑائیاں جن میں لشکر بھیجے، 27 یہ، اور جو سرد جنگ جاری تھی وہ الگ منافقین کی طرف سے یا دوسرے دشمنوں کی طرف سے۔ تو جگہ اس کو اگر آپ جہاد والے چیپٹر کو نکال ہی دیں تو پھر آقا علیہ السلام کی زندگی ہماری کتنی بچتی ہے ان 10 سالوں میں؟ اب اس کی تیاری کے لیے بھی کوئی وقت لگتا ہے، جانے میں آنے میں ادھر بھی کچھ دن لگے ہیں، اب یہ بتا رہے ہیں نا کہ 3 دن آپ ادھر رہتے ہیں جہاں بھی فتح پاتے ہیں۔ تو یہ اتنی صفائی سے اتنی ساری صورتیں ڈال کے واقعات اور اصلاحی باتیں، اور وہ جہاد والی کھینچ لیں، اور اوپر سے سچیار بھی ہو گئے کہ جی ہم نے تو سارا قرآن ڈال دیا، اور اوپر سے پڑھانے والے ادھر کون ہیں؟ میڈموں کو، جن کو تعوذ پڑھتی ہیں، تعوذ کو بھی اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ تعوذ، تعوذ لفظ نہیں ہے، اوپر باقاعدہ کتابوں میں نے اردو کتابوں میں دیکھا ہے، اسلامیات میں بھی تعوذ لفظ ہے، شد بھی ڈالی ہوئی ہے، اوپر پیش بھی ڈالی ہوئی ہے، دال پر جزم بھی ڈالی ہوئی ہے، اور ان دل کے اندروں کو پھر بھی نظر نہیں آتا، اور وہ پڑھائیں گے جی قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر۔ مقصد صرف اللہ معاف کرے، دوسرا گمان نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں نا ہمارا دین اسلام ہے، اس کا نام ہی سلامتی ہے، ہم ایماندار ہیں تو ایمان کا معنی ہی امن اور وہ سارا کچھ وہ بالکل ہے، لیکن اس کے باوجود جہاد یہ عام تو فرض کفایہ ہے،
لیکن کوئی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ فلسفہ جہاد میں مسئلہ ہے ہمیں سمجھنے میں۔ دوسری جو قومیں ہیں غیر مسلم، ان کا جو جنگ ہے وہ ہے ملک کو زیادہ سے زیادہ قبضے میں کرنا۔ اسلام کا یہ نہیں ہے۔ اسلام کا جہاد کا فلسفہ صرف کنٹرول کرنا نہیں ہے، اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگ دین حق پہ آ جائیں اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ بس اس زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اسلام کو یہ تلوار اٹھانا پڑتی ہے، بلا وجہ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اسلام نے اپنا ایک پورا قانون رائج کیا ہے۔ ایک ہیں حربی کافر اور ایک ہیں ذمی کافر۔ تو اگر یہ ہر وقت ہی کافر کے خلاف ہوتا تو پھر ذمیوں کا تو وجود ہی نہ ہوتا۔ ذمی مطلب وہ ہے کہ جو ٹیکس دے۔ اب ہمارے وطن میں، ہمارے پاکستان میں ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، غیر مسلم سارے رہتے ہیں، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہاں اکثریت کے حقوق ختم ہو گئے ہیں، اقلیت کو، اقلیت لفظ ہوتا ہے، اس کے حقوق ہیں۔ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکس دے رہے ہیں بس۔ تو دوسرے جو ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، اب ان کے ساتھ بھی ہم امن 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 کی مالا جپیں تو پھر تو غلط بات ہے۔ دیکھیں نا، آقا علیہ السلام اعلان نبوت شریف کے بعد 13 سال مکہ شریف میں رہے۔ آپ کے ساتھ تھوڑے بہت لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، تبھی تو وہ ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں نا، لیکن کوئی پھر بھی جہاد کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب انہوں نے مدینہ شریف اور ادھر حبشہ کی طرف تو پہلے ہجرت ہو گئی تھی، وہاں بھی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے پیچھا، تب آ کے اجازت ہوئی جہاد کی۔ تو فلسفہ سمجھ آیا کہ کیا اس کے پیچھے لاجک تھی؟ وہ یہ تھی۔ جو پہلی آیت ہے نا جو جہاد کی فرضیت کی ہے، وہ ہے 17ویں پارے میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اس میں بھی یہی آگے جا کے فرمایا گیا کہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اب تم بھی اپنا دفاع کرو، لیکن صرف اس لیے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ تمہارا قصور کوئی نہیں تھا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ تم یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ کہتے تھے کہ بتوں کو مانو۔ اور کیا تھا؟ ہم نے ان کی جگہ پہ قبضہ کیا تھا، ان کی اولادوں کو تہتے کیا تھا، کچھ اور کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ فلسفہ سمجھیے۔ یہاں ایک بات میں شاید بھول نہ جاؤں، یہ جو حضرت زید بن حارثہ ہیں جو ادھر خوشخبری دینے کے لیے گئے تھے، ان کو آقا علیہ السلام نے ادھر سپر سالار بنا کے بھیجا تھا ایک جنگ میں، جس کو کہتے ہیں جنگ موتا بھی کہتے ہیں، غزوہ موتا بھی کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام خود تشریف لے جائیں، تو اس کو پھر غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ یا یہ جو غزوہ ہند آگے آ رہا ہے، اس کو غزوہ کیسے کہیں گے؟ تو ایک معنی میں نے پتنی آپ نے توجہ کی ہے کہ نہیں، جو حضرات موجود تھے، یہ بھی بتایا تھا کہ چھوٹے لشکر کو سیریا کہتے ہیں اور بڑے تعداد میں جو زیادہ اس کو غزوہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ غزوہ موتا اس زیادتی کی وجہ سے تھا، 3000 یا کتنے مسلمان اس میں گئے تھے اس وجہ سے۔ اچھا، اب واپس آئیں جی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ جب دشمن پر فتح پاتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے، یعنی ادھر ہی رہتے، ٹھہرتے، تاکہ اگر دشمن کو پھر کوئی حوصلہ ملے اور وہ واپس آئے تو ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ چنانچہ بدر میں بھی تیسرے روز سوار ہو کر مقتولین کے گڑھے جس میں ڈلوایا تھا ہم کو، کتنے تھے وہ؟ ابھی تو بتایا تھا، کیوں جی؟ 70 گڑھے میں کتنے گرائے تھے رؤسائے قریش؟ 24۔ آپ کے دن کوئی 12 بج چکی ہیں، 24 ہیں وہ تو۔ سوار ہو کر میرے آقا علیہ السلام اپنی سواری ادھر جا کے روکتے ہیں اور ادھر فرماتے ہیں، ان سے خطاب فرمایا، وہ جو کفار تھے، اوپر سے تو نظر آ رہی تھی، فرمایا اے بیٹے فلاں کے، اے بیٹے فلاں کے، ان کے باپوں کا نام دیا، اے بیٹے فلاں کے، کیا اب تمہیں تمنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے؟ یعنی زندگی میں تو تمہیں یہ توفیق نہیں ہوئی، اب سب کچھ دیکھ کے اب جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچ پایا، کیا تم نے بھی اسے جو تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا سچ پایا؟ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان بے روح جسموں سے کیا خطاب فرما رہے ہیں؟
اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قسم ہے خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی جان ہے. اس کو کہتے ہیں والذی نفسی بیدی. عربی میں یہ الفاظ اس طرح ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی یہ سن رہے ہیں. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ابھی تشریف لایا ہے کہ تم میری بات ادھر سن رہے ہو، شاید تمہیں یہ ہمیں آواز تھوڑی دور سے بچے بیٹھے ہیں تو ان کی آواز آ رہی ہے، لیکن اس سے تھوڑا اور دور بیٹھ کے یہ پڑھیں تو ہمیں نہ آئے. اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کرامتاً یہ دور سے سننا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ ادھر ایک دن آپ جمعہ پڑھا رہے تھے ممبر شریف پہ، اور آپ نے وہاں سے عین خطاب شریف کے دوران یہ فرمایا تھا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی بنا لے. دور کسی ملک میں آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا اور اس کے سربراہ ساریہ کو بنایا تھا، اور ساریہ کا لشکر پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کی طرف سے تھے، اور پہاڑ کے پیچھے سے نا وہ ان پر ایسے ہلہ بولنے لگے تھے، انہیں اپنے نرغے میں لانے والے تھے. تو آپ نے ادھر مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر نظروں سے بھی اللہ نے پردے اتار دیے، اور وہ ساری کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کو تو نظر آ رہا تھا. آپ نے آواز دی تو ساریہ کو ادھر سنائی بھی دی، اور ساریہ نے فوراً پہاڑ کی پناہ لی، اور پھر پیچھے مڑ کے جب سامنے آ گئے اب کفار کے تو پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. 3 دن یا کتنے دنوں کے بعد آئے تھے بندے ادھر سے جو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے. تو ادھر کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس نے نہیں اندازہ ہو گیا تھا، لیکن ہمیں ایک سمجھ نہیں آئی کہ اس ٹائم پہ یہ جمعے کا ٹائم تھا اور بالکل خطبے کا ٹائم تھا، حضرت عمر فاروق نے یہ بات کی تھی. تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں وہ آواز سنائی دی اور اس پر ہم نے عمل بھی کیا تو تبھی ہمیں فتح حاصل ہوئی، ورنہ تو ہم شکست کے بالکل دہانے پہ پہنچ چکے تھے، یعنی منہ بالکل آیا چاہتی تھی شکست. تو ساریہ نے ادھر سن لی. تو یہ دور سے سننا یہ کرامتاً ہے، ویسے عام بندے کو تو دور سے نہیں سنائی دیتا کسی آلے کے بغیر. تو آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے جواب دیا کہ تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. پھر جناب ہاں لیکن اتنی بات ہے کسی اور جگہ بھی یہ بھی آیا تھا کہ یہ جواب نہیں دے سکتے، اب ان کے پاس جواب کی طاقت سلب کر لی گئی ہے. پھر جناب رسالت مآب علیہ السلام، اللہ اکبر، اسیران جنگ، درمیان میں یہ الفاظ ہیں جو آپ پر نا درود السلام بھیجنے کے حوالے سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ علیہ الوف، الوف ہزاروں، آقا علیہ السلام کی ذات پر ہزاروں ہوں. کیا ہوں؟ التحیہ والصلاۃ. ایک تحیہ ہوتا ہے ارادے کے معنی میں، وہ لاہور والی یا نوشہرہ والی ہاں ہوتی، اور ایک تحیہ یہ جو ہم تحیات پڑھتے ہیں، تحیتہم یوم یلقونہ السلام، قرآن پاک میں آیا ہے التحیات للہ. اس تحیت کا معنی ہے مبارک، کسی کو مبارک دینا، ٹھیک ہے، اور اس تحیہ کا معنی ہے ارادہ. وہ اردو کا ہے، یہ اس کا ہے عربی کا. یہاں یہی ہے والصلاۃ، اور صلاۃ تو پھر سلام ہو گیا. یہ جی تحیات جو ہم پڑھتے ہیں اس کی پیچھے اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام معراج شریف تشریف لے گئے نا، تو مولا تعالیٰ جل وعلا جو سب کچھ جانتا ہے بوجھتا ہے، وہ اپنے حبیب پاک سے پوچھ رہا ہے کہ دوست دوست کے لیے تحفہ لاتا ہے، اے میرے محمد میرے حبیب آپ میرے لیے کیا تحفہ لائیں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیاروں کے ساتھ انداز ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اب جب دائیں ہاتھ وہ دیکھ رہا ہے تو دائیں ہاتھ کے اندر جو چیزیں وہ نہیں اسے نظر آ رہی، لیکن یہ اس ہستی کا جو آگے اس کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کی شان دکھانی ہوتی ہے کہ دیکھو میں ان سے مخاطب. یہ پیار کی وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق. تو یہاں آپ نے حبیب پاک سے پوچھا تو حبیب پاک نے عرض کیا مولا تمام قولی اور فعلی عبادات جو کچھ بھی ہیں وہ میں تیری بارگاہ میں، یعنی میں ایک عاجز بندہ بن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو آپ نے یہ الفاظ بولے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک. تو آگے سے پھر جواباً
ادھر سے کیا ارشاد ہوا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ میرے لیے یہ تحفہ لائے ہیں میرے حبیب، تو میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں۔ یہ مولا تعالیٰ جل وعلا نے خود اپنی کمال مہربانی سے اپنے حبیب پاک پر رحمت بھی بھیجی، برکت بھی بھیجی، سلام بھی بھیجا۔ اب یہ باتیں فرشتوں تک پہنچیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی پھر انٹری یوں ڈالی کہ السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے سارے نیک بندوں پر بھی ہو۔ تو یہ سارا عرب تعالیٰ کو میرے اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تعلیم فرما کے کہ اس کو اپنے ادھر نماز میں شامل کرنا ہے، تو یہ اس طرح شامل ہوا اس جگہ پہ۔ اچھا آگے چلو، آپ مظفر و منصور، یعنی مظفر کا معنی ہے کامیاب، ٹھیک ہے، اور منصور اللہ تعالیٰ کی نصرت جو آئی تھی تو پھر آپ اس سے کامیاب ہوئی۔ اسیران جنگ، ساتھ میں قیدی بھی تھے 70، اور غنائم کے ساتھ، غنائم غنیمت کی جمع ہے۔ غنیمت ویسے اس کا لفظی معنی جو ہے وہ تو چلو اضافی چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اسلام کی اصطلاح میں یہ جنگ میں جس جگہ آپ نے نا جنگ کی ہو اور پھر ان پر فتح پائی اور جو چیز آپ کے ہاتھ لگے تو وہ اس کو پھر غنیمت۔ پہلے اس کی تقسیم کا کوئی اور معاملہ تھا، پہلے جو مذاہب تھے نا، تو پھر صحابہ پاک نے اس موقع پہ پوچھا تھا آقا علیہ السلام سے، تو سورہ انفال کی پہلی آیت پھر اس کے جواب میں آئی تھی کہ یسألونک عن الانفال، آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح تقسیم ہو، تو وہ پھر فرمایا تھا قل الانفال للہ ورسولہ، کہ یہ جو ہے نا یہ اس طرح ہے، ان کی اس طرح تقسیم کرنی ہے۔ وہ جب ادھر آپ پڑھیں گے اس کی تفصیل مل جائے گی، اشارہ میں نے دے دیا ہے۔ غنائم اس کی جمع ہے غنیمت کی، لے کے مدینہ طیبہ کو واپس ہوئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام مقام صفرا یا صفرا میں پہنچے تو بدر سے ایک منزل دور ہے، یعنی 1 میل کہہ لیں یا 1 کلومیٹر سے کچھ اوپر ایسے، تو آپ نے غنیمت مجاہدین میں برابر تقسیم فرما دی۔ یہ برابر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ سرابر بھی ہوتا ہے، برابر سرابر دونوں کا ایک ہی معنی ہے، تقسیم فرما دی۔ اچھا، اسی مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث نے، جن کا پائے مبارک یعنی پاؤں مبارک کٹ گیا تھا، وفات پائی۔ ادھر میدان جنگ میں تو ابھی نہیں ان کی شہادت ہوئی، لیکن یہاں پہ صفرا بن، یعنی کچھ وقت ادھر گزرا ہوگا، تو یہ صفرا ہی میں نضر بن حارث کو قتل کر دیا گیا۔ کیا اس کی وجہ تھی وہ کہیں آ جائے گی۔ یہاں سے روانہ ہو کر جب عراق الزبیہ میں پہنچے، یہ بھی جگہ کا نام ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے عقبہ بن معید کو قتل کر دیا گیا۔ یہ قیدیوں میں شامل تھے لوگ، ان کی خرابیاں زیادہ ہوں گی، کوئی گستاخی ہوگی یا کوئی معاملہ تھا، اس وجہ سے مدینہ میں اس فتح کی اتنی خوشی تھی کہ لوگوں نے مبارکباد کہنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام روحا میں استقبال کیا۔ یہ مدینہ طیبہ سے باہر ایک جگہ کا نام ہے۔ اسیران جنگ، یعنی جنگ کے جو قیدی تھے، جناب سرور دو عالم علیہ السلام کے 1 دن بعد مدینہ میں پہنچے، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ان کو لایا جا رہا تھا۔ آپ نے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ قیدی بھی وہ تقسیم ہو گئے، اور تاکید فرما دی تھی کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ چنانچہ ابو عزیر بن عمیر کا بیان ہے، یہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھا، کہ جب مجھے بدر سے لائے تو میں انصار کی ایک جماعت میں تھا، یعنی ان کو دیا ہوگا۔ وہ صبح یا شام کا کھانا لاتے تو روٹی مجھے دیتے اور خود کھجوریں کھاتے، یعنی روٹی زیادہ وہ بیسٹ چیز ہے نا ایک انسانی جسم کے لیے، وہ مجھے دیتے، میں قیدی تھا، ان کا غلام تھا اس جگہ پہ، لیکن خود وہ کھجوریں کھاتے اور مجھے یہ۔ ان میں سے جس کے ہاتھ روٹی کا ٹکڑا آتا وہ میرے آگے رکھ دیتا، مجھے شرم آتی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یا یہ جن کو انہوں نے پناہ دی ہے ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ تھا اس اسلام لانے کی وجہ سے۔ اور اسلام کے ماننے والے، وہ قرآن پاک میں ہے نا سورہ حشر میں کہ وہ یؤثرون علی انفسہم، وہ اپنے قربانی دے دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَۃٌ، حالانکہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے،
لیکن وہ اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور دوسرے کو، اور آگے بھی اس کو کر رہے ہیں جو غیر مسلم ہے۔ یہ اخلاق تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ لیکن جب بالکل دشمن اس طرح کرنے پہ آ جائے، پھر اس کا مقابلہ نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اصل اسلام کا یہ مزاج ہے، وہ جو امن کی بات ہوتی ہے نا، وہ اس جگہ پہ ہے۔ اچھا، ان میں سے جس کے ہاتھ روٹی کا ٹکڑا آتا وہ آگے رکھ دیتا، مجھے شرم آتی، میں اسے واپس کرتا، مگر وہ مجھ ہی کو واپس دیتا اور ہاتھ نہ لگاتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ جن قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے ان کو کپڑے دلوائے گئے، ظاہر کتنے وہ ساتھ لا سکتے تھے۔ حضرت عباس کون تھے؟ حضور کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، یہ اصل میں مسلمان تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو خود روکا ہوا تھا ادھر مکہ شریف میں کہ آپ نے ہجرت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، آپ نے ادھر کی نا جو ڈیٹیل ہے وہ مجھے پہنچاتے رہنا ہے ادھر مدینہ شریف، ٹھیک۔ ویسے پھر ان کی نا ہجرت جو ہے بالکل یہ آخری مہاجر ہے، آخری مہاجر ہے، فتح مکہ سے چند دن پہلے ان کا وہ سلسلہ ہوا، ٹھیک۔ تو لیکن چونکہ اب وہ بظاہر اس طرف تھے تو وہ ان کو نا ساتھ لے آئے تھے۔ حضرت عباس کا چونکہ قد دراز تھا، مطلب لمبا تھا، کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہ اترتا تھا، ناپ میں کم پڑ جاتا۔ عبداللہ بن ابی آگے رئیس المنافقین بریکٹ میں لکھے، منافقوں کا سردار، لیکن اس وقت منافقوں کا پردہ بھی چاک نہیں ہوا تھا۔ یہ کام ہوگا احد کے دن، وہ جو مقام شہود سے واپس آئیں گے نا جب 300 بندے لے کر، پھر اس کے بعد بھی نمازیں سرکار کے پیچھے، اور جہاد میں سرکار خود ہی جائیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام والوں کی طرح۔ انہوں نے بھی کہا تھا نا بھی یا موسیٰ انت و ربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جائیں اور ان سے لڑائی کریں جبارین قوم سے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا نا، اور کیا تھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ ان کا نا اب یہاں داخلہ بند کریں مسجد میں، اپنی مسجد میں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے نام لے کے فرمایا تھا اخرج یا فلان، نام بھی اس کے باپ کا نام، 300 منافقین اور 70 عورتیں بھی، وہ مرد تھے یہ عورت، یہ نکالی آپ نے وہاں سے، جو نماز تو آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے ہیں اور اندر سے کافر۔ تو یہ ان کا سردار تھا، لیکن اس وقت ابھی وہ رلا ملا کھاتا چل رہا تھا۔ تو اس کا بھی جو قد تھا نا وہ بھی حضرت عباس کے برابر تھا۔ اس کی منافقت کی وجہ کیا تھی یہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو کبھی بتائیے کہ نہیں۔ یاد رکھنا اسلام کے مخالف کوئی بھی ہے نا، شروع سے لے کر قیامت تک، دین تو شروع سے آ رہا ہے نا، پہلا حسد شیطان نے کیا، وہاں بھی سرداری کا معاملہ، کہ جنوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں دنیا میں زمین پر سرداری دی جائے گی، وہ انسانوں کو دے دی گئی، یہ حسد ہوا، اس نے آدم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ آگے بھی حسد ہی آ رہا ہے، آگے بھی حسد ہی چلا رہا ہے۔ اور یہاں اس کی منافقت یہ تھی کہ اس ہجرت والے دن جس دن آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لائے، اس سے چند دن پہلے اوس اور خزرج دونوں قبائل نے متفقہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اسے سردار بنائیں گے۔ کس کو؟ عبداللہ ابن ابی کو، ابھی نہیں پڑھنا چاہ، ابی۔ تو اس کے سر کا ناپ لے کر سنار کے پاس بات پہنچ چکی تھی کہ سونے کا تاج اس کو پہنایا جائے گا۔ اوپر سے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی تو ساری سرداری تو کھاتے۔ اب اس کو یہ حسد ساری زندگی رہا کہ اگر یہ نہ آتے تو میں سردار تھا، بس اتنا حسد اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا حسد ہے؟ ان کو یہ ہے کہ ہمارا خاندان جو ہے نبوت کا خاندان چلا آ رہا تھا، 4000 نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے بنی اسرائیل میں آئے۔ اسرائیل میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب کا نام تھا، اور یعقوب حضرت اسحاق کی اولاد ہے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، جن کی اولاد سے ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ اب ان کو حسد یہ ہوا کہ باقی 4000 نبی ادھر سے آئیں تو یہ جو آخری ہے ساروں کا سردار، یہ بھی اسی لڑی میں سے آتا تو ہمیں قبول تھا، لیکن چونکہ یہ ادھر سے آئے لہٰذا انہوں نے کہا جی یہ ہے ہی نہیں، یہ جھوٹے ہیں، بس یہ حسد ہے
اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب اسی میں لڑائی ہے. جن کو سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی، جن کو نہیں آئی. اچھا، اس کا قد حضرت عباس کے برابر تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، رئیس المنافقین. اس نے اپنا کرتا منگوا کر دیا. صحیح بخاری شریف میں سفیان ابن عیینہ، یہ ایک محدث ہے، کا یہ قول، یہ ہے نا، اس کو بے کو یہ بنا دو، ایک نقطہ یہاں پہ مس پرنٹ ہوا ہے. یہ قول منقول ہے. منقول وہی مقتول کے وزن پہ ہے، یعنی نقل کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ مذکور بھی اسی مقتول کے اور مفعول کے اور منقول کے وزن پہ ہے، جس کا یعنی ذکر ہوا ہے، کو قبر سے نکلوا کر جو اپنا کرتا پہنایا تھا وہ اکثر کے نزدیک اسی احسان کا معاوضہ تھا. اللہ، یہ مرا تو کافر ہی تھا، منافق ہی تھا، لیکن اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا اور وہ سچے صحابی تھے. ٹھیک ہے. جس دن یہ مرا تو نبی پاک علیہ السلام پھر بھی اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گیا. حضرت عمر فاروق بار بار اصرار کر رہے ہیں، کچھ اور صحابہ بھی تھے کہ سرکار نہ جائیں، یہ اتنا بڑا اسلام کا دشمن، اس نے آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں میں یہ سب سے پہلے تھا، اور بھی کوئی اس نے موقع خطا نہیں جانے دیا. معاذ اللہ، آپ کو سورہ منافقون میں ذکر ہے کہ کیا کچھ نہیں کہا، لیکن آپ پھر بھی جا رہے ہیں. یہ میرے آقا علیہ السلام کا وہ ایک جو سافٹ کارنر ہے نا، یہ اس کی ایک جھلک ہے. آپ پھر بھی تشریف لے گئے اور آپ نے جنازہ پڑھایا. ٹھیک. اور آپ نے جنازہ پڑھایا تو رب تعالیٰ جل وعلا کی پھر ادھر سے فرمان آیا. وہ فرمان پہلے بھی آ سکتا تھا لیکن پہلے نہیں آیا، اس کی حکمت تھی. اس حد تک جا کر آپ نے، اچھا، آپ کی آنکھ مبارک جو دیکھ رہی تھی نا اللہ کی عطا سے، وہ عام تو نہیں بندہ دیکھ سکتا. آپ کے صرف جنازہ پڑھانے کی وجہ سے، اور اس کو نا وہ کفن کا، اس کا بھی کیا کہتے ہیں، صحابی نے عرض کیا اس کے بیٹے نے جن کا نام بھی عبداللہ تھا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر اپنا کرتا مبارک یہ میرے باپ کو پہنا دیں تو شاید اس پر اللہ تعالیٰ کو رحم کر دیں کہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا کپڑا مس کیا ہوا. تو آپ نے ان کی دلجوئی کی خاطر وہ پہنایا تھا اسی کو. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے پہنایا تھا اس کی ایک وجہ تو اس کے بیٹے کی دلجوئی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے حضور علیہ السلام کے حقیقی چچا کو اس دن کرتا دیا تھا، بدر والے دن. ہاں، تو وہ اس نے ایک احسان چڑھایا تھا، تو اس احسان کا بدلہ بھی چکانا تھا نا. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسان کے بدلے چکا دیے، ایک ابو بکر ہیں کہ جن کا بدلہ میں نے نہیں چکا پایا، ان کا بدلہ میرا مولا تعالیٰ ادھر چکائے گا. تو اب اس کا احسان باقی رہ جاتا، لہذا وہ بھی ادھر سے چک گیا. ٹھیک. اور یہاں پہ ایک بات اور بھی تھی کہ 1000 وہ بندے جو کفر میں تھے، آقا علیہ السلام کا یہ عمل مبارک دیکھے کہ اپنے اتنے بڑے دشمن کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور جنازہ پڑھا رہے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ جناب عمر فاروق کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، یہ میرے آقا علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے. سمجھو؟ تو یہ اس کا معاوضہ تھا. کوئی درمیان میں کوئی اور بات بھی؟ ہاں، بعد میں پھر آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے میرے حبیب، یہ جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن اس کے بعد آپ نے ایسے لوگوں کے نہ جنازے میں جانا ہے، نہ ان کے لیے ان کی قبر میں جانا ہے، نہ ان کے لیے دعا کرنی. دوسری طرف اہل ایمان کے سارا کام کرنا ہے. اور حضور علیہ السلام نے ایک صحابی آپ کے تھے حضرت حذیفہ بن یمان، سر رسول ان کا لقب ہے، سر راز کو کہتے ہیں، یعنی رسول پاک علیہ السلام کے راز ان کے پاس تھے. آپ نے پوری ایک لسٹ دی تھی منافقوں کی، جو اس کے بعد بھی وہ منافق رہے، کہ یہ بظاہر مسلمان ہیں اور اندر سے منافق ہیں. وہ جس جنازے پہ جاتے عمر فاروق بھی اسی جنازے پہ جاتے. اتنی احتیاط تھی. اور ایک اور جگہ پہ 10ویں پارے میں غالباً ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے حبیب آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 بار بھی مغفرت طلب کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں نہیں بخشے گا.
بھائی میں مغفرت کا یقین کر کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو جنہوں نے یہ بتایا ہے، جن پر یہ آیا ہے، ان کی دعا کرنے سے کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ خود رب تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اے حبیب آپ کی دعا کا ہمیں بڑا پاس لحاظ ہے، آپ تو ہمارے محبوب ہیں، حبیب ہیں، ہم ان کو اس لیے نہیں بخش رہے کہ یہ ہمارے بھی دشمن ہیں اور آپ کے بھی دشمن ہیں۔ اس نقطے پہ غور کریں۔ ہاں جی، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ ہی اس کا ہو گیا۔ معیار یہ ہے، اللہ توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ سورہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، انفال، اس کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں یہ تفصیل ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، ادھر سے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے قیدیوں کے بارے میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا دو جگہ، ایک جگہ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے سارے امور مشورے سے ہوتے ہیں، اور ایک جگہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ جی، اس کا انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ مشورہ کریں، مرضی آپ نہیں کریں لیکن مشورہ کریں۔ سیانے لوگ کہتے ہیں دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ آج ہم بڑے بڑے کام بغیر مشورے کرتے ہیں، پھر اس کی پھٹکار بھی ہمیں پڑتی ہے آگے سے۔ قیدیوں کے بارے میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم اور آپ کا قبیلہ ہے۔ کون؟ یہ جو قیدی ہیں، ظاہر ہے مکہ سے آئے تھے، انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان سے فدیہ لیا جائے، جزیہ لیا جائے، ٹیکس لے لیا جائے، بدلہ لیا جائے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق دے۔ اصل وجہ یہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سخت گیر تھے، قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم کریم ہیں، یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ حضرت عثمان غنی حضرت علی پاک کی شان میں ہے یہ جملے۔ آگے پھر جو اس لائن پہ آئے گا تو یہاں پہ ان کی شدت کا بیان ہے کہ فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری تو وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر ڈالیں، یعنی جس کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہی قتل کرے، تاکہ وہ بات ہی پھر دشمنی والی نہ آ جائے۔ مثلاً عقیل کو، عقیل حضرت علی کے بھائی تھے اور اس طرف سے آئے تھے، کفار کی طرف سے، بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت علی کے حوالے کریں یا اپنے بھائی کو قتل کریں، اور میرے فلاں رشتہ دار کو میرے سپرد کریں، اس طرح باقیوں کو بھی۔ حضور انور بی ابی ہوا و امی، یعنی ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں، نے حضرت صدیق اکبر کی رائے پر عمل کیا۔ قیدیوں میں سے ہر ایک کا فدیہ حسب استطاعت 1000 درہم سے 4000 درہم تک تھا، یعنی جو سردار صاحب وہ زیادہ دے سکتا ہے، جو تھوڑا کم تھا تو وہ کم۔ جس کے پاس مال نہ تھا اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ یہ بات پڑھی تو کہیں پہلے بھی ہوگی، لیکن جنرل پرویز مشرف نے ایک تقریر کی تھی، اس میں یہ اس نے بیان کیا تھا، تو میری توجہ اس طرف آئی۔ اللہ اکبر۔ تو چنانچہ زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ یہ زید بن ثابت وہ صحابی ہیں جو قرآن پاک لکھنے والے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے یہ ان کی آگے ہے، لیکن انہوں نے سیکھا اس کلاس میں تھا، ٹیوشن ادھر لی تھی، بلکہ الٹا وہ۔ اچھا، بعضوں مثلاً ابو عزہ جمحی شاعر کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی چھوڑ دیا، پھر آقا علیہ السلام مختار ہے۔ ان قیدیوں میں سے ایک شخص سہیل بن عمر تھا جو عام مجمع میں نبی پاک علیہ السلام کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔
حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں سہیل کے دندان پیشیں اکھاڑ دوں. اگلے جو دانت ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، تجوید میں آپ نے پڑھا ہے، اوپر والے ثنایا الیا، اوپر والے، اور نیچے والے جو دانت ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی گھوم کے بن کے نہ بیٹھ رہا کر کو بولا کر، ثنایا سفلا. نیچے والے جو سامنے والے جو دانت ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، اور اوپر والوں کو ثنایا، بولو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ثنایا الیا. الیا اعلیٰ اوپر، یہ چونکہ اوپر ہوتے ہیں اس لیے الیا کہلاتے ہیں. نیچے سفلا کہ نیچے، ساری زمینوں سے نیچے ہے جہنم، اس کو کہتے ہیں اسفل السافلین. اور جو اوپر ہے عرش سارے آسمانوں سے اوپر، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ علیین. جنت میں ایک جگہ ہے، جنت بھی اس سے اوپر ہے آگے، ٹھیک ہے. تو جو اوپر ہیں ان کو ثنایا الیا، ثنایا دو کو کہتے ہیں. یہ جو دو دانت ہوتے ہیں تو اس طرح نیچے، باقی سارے دانتوں کے بھی نام ہیں، تجوید میں آپ نے پیپر میں لکھنا ہوگا یہ. تو حضرت عمر فاروق نے اجازت مانگی کہ یہ اس کے نا جی چونکہ آپ کے خلاف تقریر کرتا تھا، تو جب یہ تقریر، ابھی تو اس کے خیر نہیں موقع مل رہا، لیکن یہ پھر خوبصورت نہ لگے ان دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، مجھے آپ اجازت دیں میں ذرا اکھاڑ دوں، اس کی زبان نکال دوں، پھر وہ کسی جگہ آپ کے خلاف تقریر نہ کر سکے گا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں اس کا عضو نہیں بگاڑتا، یعنی اس کا کوئی حصہ جسم کا وہ نہیں بگاڑتا، میرے رب کی تخلیق ہے. حالانکہ دوسری طرف سے مسئلے کی بھی بات آئے گی آگے وقت میں، وہ کر رہے ہیں لیکن ادھر سے نہیں. اللہ ورنہ خدا اس کی جزا میں میرے اعضاء بگاڑ دے گا. اللہ اکبر. یہ ہمارے تعلیم امت ہے. گو میں نبی ہوں، یہ اب دیکھنا چاہیے ظالموں کو. اور اب تو ہمارے مسلمانوں میں بھی اس طرح کی حرکات ہے. خوف خدا نہیں، شرم نبی نہیں. نبی پاک علیہ السلام خاتم الانبیاء سید الانبیاء ہو کے فرما رہے ہیں میں کسی کا عضو نہیں بگاڑتا کہ گو میں نبی ہوں پھر اس کے بدلے میں میرا وہ عضو بگڑ جائے. اور ایک حدیث پاک بھی ہے کہ کوئی مسلمان بھائی آپ کا یا بہن کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو آپ پھر اس کا ڈنڈورا نہ پیٹتے رہو، اس کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا کسی موقع پہ، لیکن تم وہ گناہ کر کے پھر رہو گے، یہ تمہارے اوپر پھٹکار ہوگی. وہ پردہ ڈالو. حضرت عباس ان 10 رؤسائے قریش میں تھے، 10، 24 تو وہ ادھر وہ تو جو مرے تھے وہ تو ڈالے گئے تھے، جو قیدی تھے ان میں 10 قریش کے سردار بھی تھے، اور ان میں سے ایک حضرت عباس بھی تھے. اور عباس کون ہیں؟ تیسری بار پوچھ رہا ہوں اس کلاس میں. حضور کریم علیہ السلام کے چچا تھے. ان 10 رؤسائے قریش میں تھے، ٹائم گھنٹہ پورا ہونے لگا ہے، ہاں جی، جنہوں نے لشکر قریش کی رسد کا سامان مطلب جو ان کو ضروریات تھیں، ہتھیار ہو گئے، کھانے پینے کی اور یہ ساری چیز، یہ سامان اپنے ذمہ لیا تھا. ان 10 سرداروں نے نا، جو مارے گئے ہیں ان میں سے وہ بھی تھے اور یہ بھی. اچھا، قیدیوں میں یہ 10 نہیں پکڑے گئے، بلکہ ادھر سے چلتے ہوئے نا 10 بندوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کی ضروریات پوری کریں گے. ان 10 میں سے ایک یہ بھی تھے. اس غرض کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا. اوقیہ کوئی مقدار ہوگی، جس طرح ہم کلو کہتے ہیں، جس طرح ماشا کہتے ہیں، تھولا کہتے ہیں، تو اس طرح اوپر بڑی وہ مقدار تو اوقیہ ہو جاتا ہے. چونکہ ان کی نوبت کھانا کھلانے کی نہ آئی، وہ زیادہ دن گزرتے تو پھر تو ان کی طرف سے بھی وہ خرچ ہوتا، اس لیے وہ سونا ان کے پاس رہا اور غنیمت میں شامل کر لیا گیا. ٹھیک ہو. حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں. ابھی بتا رہے ہیں کہ مجھے آپ نے کچھ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تیرے اسلام کا خوب علم ہے. وہ تو ٹھیک.
اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے جزا دے گا. تو اپنے فدیہ کے ساتھ عقیل بن ابی طالب جو تیرے بھتیجے ہیں، میرے کزن ہیں، حضرت علی کے بھائی، اور نوفل بن حارث، یہ بھی ان کے بھتیجے بندے تھے کیونکہ حارث بھی آقا علیہ السلام کے ایک چچا کا نام تھا بن عبد المطلب، اور اپنے حلیف جس کے ساتھ بندے کا ڈیل ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے، عمر بن جہدم کا فدیہ بھی ادا کر، یعنی اپنا بھی ادا کرو، اپنے 2 بھتیجوں کا بھی اور ایک حلیف کا بھی. کل کتنے ہو گئے؟ دونوں نے غلط بولے، 4. ایک خود، ایک حضرت عقیل، ایک نوفل اور ایک حلیف، 4. حضرت عباس نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں. جواب میں یہ کہتے ہیں یعنی جو تھا وہ تو ادھر لے آیا تھا اور یہ آپ نے لے لیا ہے، تو اب میرے پاس کیا بچے. اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا وہ مال کہاں ہے جو تو نے اپنی بیوی ام فضل کو اس کے پاس رکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر میں لڑائی میں مارا جاؤں تو اتنا میرے بیٹے فضل کو دینا، اتنا عبداللہ کو دینا، یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، اور اتنا عبید اللہ کو، یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، ان کو دینا. وہ مال کس کا تھا؟ اب یہ کب حضرت عباس دے رہے ہیں؟ جب جنگ کی طرف آنے لگے ہیں. اور یہ کدھر کا واقعہ ہے؟ گھر میں. گھر کدھر تھا ان کا؟ مکہ شریف میں. اور آقا علیہ السلام کدھر ہیں؟ مدینہ طیبہ میں. یہ سن کر حضرت عباس نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اس مال کا علم سوائے میرے اور ام فضل یعنی میری بیوی کہ کسی کو نہ تھا، اور میں خوب جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس موقع پہ حضرت ابو الاسر حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قومی ترانہ بھی لکھا ہے اور شاہنامہ اسلام بھی لکھا ہے، ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ جب یہ بات سنی نا حضرت عباس نے تو ان کی کیفیت کیا ہوئی. یہ سن کر حضرت عباس پر ہوا راشا طاری. راشا بندہ کمزوری کی وجہ سے نا ایسے جو کانپنا شروع کر دیتا ہے نا، کسی کو راشا کی بیماری بھی ہوتی ہے اور کوئی ایسی کوئی عجیب خبر سنی. یہ سن کر حضرت عباس پر ہوا راشا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. یہ تو دل کی بات بھی جانتے ہیں، اللہ نے اتنا خبردار کر کے بھیجا ہے. بس حضرت عباس نے اپنا اور اپنے بھائی کے بیٹوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر دیا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ترجمہ قرآن پاک ہوگا.